بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اف اللہ ان کا، معاف کر دیا اللہ نے، ان کا آپ کو، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتیٰ یتبین لکا، حتیٰ کہ کھل جاتی بات تیرے سامنے، الذین صدقوا، ان کی جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور جان لیتا تو الکاذبین، جھوٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عفا اللہ عنکا، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، لیکن ان منافقوں کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی۔ مقصد یہ تھا، پتہ چل جاتا نا، یہ جو چھٹی مانگ رہے تھے ان کی چھٹی ایسے تھی، چھٹی دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آتے نہیں ہیں۔ ان کی چھٹی ایسے تھی، اگر چھٹی دے دو تو ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی دو تو آنے کا پروگرام کوئی نہیں۔ رومیوں سے لڑائی اور سنائے بہت مارتے ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی نہیں آتا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سا آپ ڈٹ جاتے نا، یہ اگر آواز نہیں آ رہی نا تو یہ پنکھے بند کر دو، اتنی سردی گرمی تو نہیں ہے، ویسے ہی میرا خیال اعتبار کر کے بیٹھے۔ ہاں دیکھو لیما، اگر آپ تھوڑا سا مضبوط رہتے، ان کو پہلے چھٹی نہ دیتے تو ان کا پول تو کھل جاتا نا۔ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ کئی طالب علم آتے ہیں نا تو وہ بھی بیچارے کہتے ہیں قربان جاؤ، ہاں اس طرح لگتا ہے کہ یہ تو بیچارہ بالکل جان مال سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا اخبث الناس ہے، اور یہ صرف ظاہری ڈیل ڈول اور تھی اور اندر کا رچ کچھ اور ہے۔ تو بعد میں پتہ، اسی طرح منافق تھے، ایک دفعہ تو اس طرح صدقے یا رسول اللہ، ممکن ہے انگوٹھے بھی چومتے ہوں، صدقے یا رسول اللہ، بولے یا رسول اللہ، میں بالکل جی آپ کی زیارت نہ کریں جی ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، آپ جب تک آپ کی زیارت نہ کریں مزہ ہم نبھا ہی نہیں سکتے ہم آپ کے ساتھ۔ لیکن جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امی بھی ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، پتہ چل جاتا کتنے عاشق ہیں۔ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اور جان لیتا تو کاذبین کو، تاکہ وہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے دھوکہ دیا۔ یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور اس کی خوشی بھی نہ کریں کہ ہم نے دھوکہ دیا۔ لا یستأذنک، نہیں اجازت مانگتے تجھ سے، الذین یؤمنون باللہ، لا یستأذنک کا مطلب ہے اس مشکل وقت میں، لکھا ہے فی حاضل وقت، اس وقت میں آپ سے وہ اجازت نہیں مانگتے جو ایمان والے ہیں، جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، توحید کو جو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں، وہ تجھ سے اجازت نہیں لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرے مقام پہ تو فرمایا کہ مومن ہیں جو اجازت لیتے ہیں، یہاں پر فرمایا کہ وہ اجازت نہیں لیتے جو مومن ہیں۔ تو اس خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ ایسی خاص گھڑی میں جہاں ضرورت کا مقام ہے پھر مومن چھٹی نہیں لیتے، چھٹی لینے آتے ہیں منافق کچے۔ ان یجاہدوا باموالہم، یہ کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے ایسے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک، سوائے اس کے نہیں کہ چھٹی مانگتے ہیں تجھ سے، الذین لا یؤمنون باللہ، وہ جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور 7 دن پچھلے کے، وارتابت قلوبہم، اور ریب میں پڑ گئے ہیں، شک میں پڑ گئے دل ان کے، ہم فی ریبہم، پس وہ اپنے شک میں،
یترددون سرگردان ہیں، پریشان ہیں۔ تو ایسے وقت کے اندر اجازت وہی مانگیں گے، اوپر ایک جملہ لکھا ہے، پوری عبارت بن جائے گی، انما کے اوپر یعنی بلا عذر، انما کے اوپر جملہ کیا ہے؟ یعنی بلا عذر۔ کیا مطلب؟ انما یستأذنک الذین بلا عذر، اس وقت اجازت مانگتے ہیں تجھ سے وہ جو ایمان نہیں لاتے ساتھ اللہ کے اور دل پچھلے کے، وارتابت قلوبہم، اور شک میں ہیں تین مرضیں۔ پہلی مرض ہے انکار مبدا، دوسری والیوم الآخر، مرض ثانی انکار معاد، وارتابت مرض ثالث ریب فی الدین، قلوبہم فہم فی ریبہم، وہ اپنے شک میں، یترددون سرگردان ہیں، پریشان ہیں۔ اگر ارادہ کریں الخروج، اگر ارادہ کرتے نکلنے کا، البتہ تیار کرتے واسطے اس خروج کے، عدتاً کچھ سامان، ولیکن کرہ اللہ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کو اور روک دیا ان کو، وکیلا، اور بطور تکوینی حکم کے کہا گیا ان کو بیٹھے رہو مع القاعدین، ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا اچانک آ کر اماں بیمار ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں بہانے کرتے ہیں، اگر ان کا پہلے سے ارادہ ہوتا نا جہاد پہ آنے کا، اس کے لیے کوئی تیاری تو کرتے۔ او بزرگوں، اگر ان کا پروگرام ہوتا نا جہاد پر آنے کے لیے تو کم از کم لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اس کے لیے سامان تو تیار کرتے۔ اما بعد میں بیمار ہوتی نا، جب بہانہ بعد میں چلتا ایک دفعہ تیاری تو کرتے، لیکن ان بے ایمانوں نے تیاری کوئی نہیں کی اور بالکل بے فکر عین موقع پر آ کر بہانے بنانے لگ گئے، تیاری شیاری کی کوئی نہیں۔ ولیکن کرہ اللہ، لیکن ناپسند کیا اللہ نے، یہ کرہ یہ بطور تکوین کے، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ بے ایمان آئی نہیں، یہ اگر آتے بھی صحیح نہ تجھے خرابی مچاتے۔ اللہ نے خود توفیق سلب کر لی ان کی، اور خذلان الہی کی وجہ سے یہ جہاد میں آ سکے ہی نہیں۔ ولیکن کرہ اللہ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا بھی، اور روک دیا ان کو، اور کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تم میں، ما زادوکم الا خبالا، نہ بڑھاتے تم کو مگر عذرو فساد کے۔ اور البتہ یہ لا نہیں ہے، لا اوزو نہیں ہے، یہ لام تاکید دیا ہے کہ خیال کرو، اور یہ خبالہ کی تفسیر ہے۔ البتہ اوزو، اوزا کا معنی ہوتا ہے گھوڑا یا اونٹ دوڑانا، ایک لفظ ہوتا ہے الایذا، الایذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھوڑا یا اونٹ دوڑانا، لیکن مراد اس سے چغلی کھانا، چغلی کھانا اور شکایتیں لگانا۔ فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان اپنے گھوڑوں کو، مطلب ہے کہ چغلیاں لگاتے، لڑاتے۔ یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم سے الفتنہ، لڑائی وغیرہ، یہ تمہیں آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتے اگر نکلتے بھی صحیح۔ وفیکم، اور تم میں، سماعون لہم، تم میں جاسوسی کرتے ہیں، سننے والے ہیں ان کے لیے، وہ جو بے ایمان پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے تمہارے اندر سماعون، سماعون کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ جاسوس، جاسوسی کرنے والے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے سننے والے ہیں، باتیں سنتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو بتانے کے لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، یعنی تمہارے اندر جاسوس اور CID والے موجود ہیں۔ سماعون لہم،
کیوں آتے ہیں؟ جہاں پر بھی کئی بے ایمان بیٹھے ہوں گے، بزرگ بیٹھے ہوں گے، جو کیا ہوں گے؟ سماعون لہم، لہم سے مراد ان کے پچھلے او پیو، لہم یہ جو پچھلے بڑے ہیں، کئی آتے ہوں گے آج کیا ہوا سبق بھی، آج جی ہمارے پیر صاحب کو بھی کافر کہا، وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو اکبر ہے، کافر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں آج فلانے کا بھی لگڑا نکلا، وہ کسی کو معاف کرتے ہی نہیں، آج فلانے کا بھی۔ یہ سماعون لہم، وہ سنتے ہیں دوسروں کے لیے جاسوسی کرنے کو، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو، لقد البتہ تاکید ابتغوا الفتنہ، تلاش کرتے ہیں فتنہ کو، فتنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل، ایک دشمن ہوتا ہے نا ظاہر، اس کا خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ دشمن تھے چھپے، یہ اپنے چوہے چھوڑتے تھے، کبھی کہتے جی دیکھو نا جی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو بات کوئی نہیں کر سکتے، ورنہ آپ دیکھو نا جی ہم بول نہیں سکتے، ایمان کا بھی خطرہ بنتا ہے، آخر ہیں بھی ہمارے نبی، ہیں بھی ہمارے رسول، لیکن دیکھو نا جی یہ کچھ تک بنتا ہے، اتنی گرمی میں باہر نکلنا، یہ کچھ تک بنتا ہے، ادھر ہماری فصلیں تیار ہیں، اب سب کچھ چھوڑ کے جنون لگا ہوا ہے جی رومیوں سے لڑو، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے بڑے جو ہوئے ہم ہیں بھی مجبور، لیکن دیکھو نا جی 6 لاکھ سے مقابلہ ہو اور ہوں بھی نہتے، نہ کوئی ساتھ سواری نہ کچھ، بہرحال جی بس کیا کریں، اب ہیں مجبور۔ یہ جو حرامی کرتے تھے نا آج بھی کرتے ہیں اسی طرح، اب دیکھیں نا جی کیا کریں، بعد جو ہوئے، ورنہ یہ کام ٹھیک تو نہیں، استاد جو ہوئے کرتے ہیں، آج بھی اس طرح کے حرامی شاگرد ہوتے ہیں نا، ہاں وہ بیٹھ کر اتنا کہتے ہیں جی کیا کریں، استاد جو نیک بخت ہیں جی، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح، لیکن کرتے اس طرح، یہی نسل تھی وہاں پر بھی، وہ بھی یہی فتنہ بناتے، یعنی میٹھی میٹھی گفتگو کر کر کے تو متنفر کرتے سب کو کہ یہ کسی طریقہ سے صحابہ کرام اس سے بچ جائیں، اور یہ آپ کے ساتھ یہ پیش آئے گا، کئی آپ کے بڑے مرید ہوں گے، بظاہر جب بیٹھیں گے تو وہ گھٹنے بھی الٹے کر کے بیٹھیں گے اور لگیں گے کہ اتنا ادب کرتے ہیں اتنا، لیکن اتنے اندر کے پلیت ہوں گے کہ ان کا مقصد ہوگا اپنا بن کے جڑیں چھڑکانا اور اپنا بن کے بنیادیں ہلانا، باہر والا آپ ہمیں کوئی گالیاں دے تو آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نا، باہر والا گالیاں دے آپ تو کہتے چلو وہ دشمن ہے، وہ بک بک کر رہا ہے تو کیا ہوا، اتنا ہوتا ہے، لیکن جب اندر کا کوئی آدمی بات کرتا ہے نا اپنا بن کر کہ میں جی ہوں بھی بڑا قریبی، لیکن مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ جب بات کرتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ جو سیدھے سادھے ہوتے ہیں وہ متنفر ہوتے ہیں، یہی کام تھا ان بے ایمانوں کا، وہ بیٹھتے تھے بڑے پیار محبت کے ساتھ اور ادب بھی بڑا کرتے، لیکن ایسا سے کہہ دیتے یار اللہ، تحقیق وہ تلاش کرتے ہیں فتنتا، مخالفت رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، من قبل، اس کے علاوہ بھی پہلے عہد کا واقعہ بھی یاد کرو، وہ رسول پاک کے مخالف ہی رہے، عبداللہ ابن ابی نامراد، وہاں پورا ٹولی اس کے ساتھ تھی، جہاں ایسا موقع آتا تو یہ بھاگ آتا ڈرپوک ساتھ صوفیوں کے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور الٹ پھیر کرتے ہیں الامور، کارروائیوں کا،
کارروائیوں کو الٹ دیتے ہیں تیری ضرر رسائی کے لیے. قلبو اوپر لکھا ہے لفظ دیکھ لو, الٹ پھیر کرتے ہیں لکا تیری ضرر رسائی کو, الامور کارروائیوں کو الٹ پھیر دیتے ہیں تجھے نقصان دینے کے لیے. حتیٰ جاء الحق کو, حتیٰ کہ آ گیا حق, وظہر امر اللہ, جہاں حق کا مطلب ہے اللہ کا حکم غالب, حکم کا غلبہ. حق آ گیا, حق کی تفسیر ہے یعنی اللہ کا حکم غالب رہا. وظہر امر اللہ, اور ظاہر ہو گیا امر اللہ کا. وہم کارہون, حالانکہ وہ ناخوش رہے. ومنہم من یقول, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اذن لی, اجازت دے مجھ کو, اور نہ فتنے میں ڈال مجھ کو. الا فی الفتنۃ سقطوا, خبردار وہ فتنہ میں گر چکے ہیں. ایک بزرگ تھا جد بن قیس, ایک منافق تھا, بڑا ڈیل ڈال اور بڑا نورانی چہرے والا منافق, اور وجود بھی بڑا اچھا تھا بھی بڑا خوبصورت. یہ بے ایمان آ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس, کہتا ہے یا رسول اللہ میری صحت بھی بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں کئی ہزاروں پر قابو آ جاؤں گا. تو میں بڑا دل کرتا ہے جی آپ کے ساتھ چلنے کا, لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے, دل بڑا ہے. اس دفعہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ سب رومیوں کو کچل دینا چاہیے اور آنا چاہیے, لیکن مسئلہ ہے کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے, اور وہ کمزوری یہ ہے کہ میں جب کسی گوری لڑکی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل قابو میں نہیں رہتا. یہ میری کمزوری ہے. یہ بے ایمان نے کہا کہ میرے اندر شہوت کا غلبہ ہے اور میں گوری لڑکیوں کو دیکھ نہیں سکتا. وہاں پر جو گوریاں ہوں گی ساری رومی لڑکیاں, یہ انگریز کی, یہ انگریزی رومی یہ ہوں گی, تو کہیں یہ نہ ہونا جی میں کہیں کسی لڑکی کے پیچھے ان کے لشکر میں نہ رہ جاؤں, میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اس لیے آپ مہربانی کریں مجھے فتنے میں نہ ڈالیں, مجھے اجازت دیں, اس جنگ پہ میں نہیں آ سکتا. ہے بے ایمان, شرم بھی نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہانہ رکھتے ہوئے کہ میں گدھا ہوں اور کوئی گدھی پسند نہ آ جائے. اذن لی ولا تفتنی, مجھے فتنے میں نہ ڈالو. الا, خبردار, اللہ فرماتے ہیں فل فتنہ تے سقطوا, خبردار یہ فتنہ میں تو گر چکے ہیں. فإن جہنم, اور بے شک جہنم, لمحیطۃ بالکافرین, البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو. یہ بتایا ہے محیطۃ بہم نہیں کہا, بالکافرین, کافر ہے یہ کہنے والا اور ان کو جہنم گھیرنے والی ہے.